جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ آسیہ حسین صاحبہ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ویمن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کی۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ حالیہ انہوں نے ایک طویل جو ہے عرصہ پاکستان کے اندر گزارا ہے، اور اپنا پاکستانی دورہ مکمل کرنے کے بعد وہاں پر بڑی امپورٹنٹ ان کی میٹنگز بھی رہی، جلسے جلوس احتجاجوں کے اندر بھی انہوں نے جو ہے بھرپور اپنی شرکت کی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے بھرپور ان کی جو ہے خدمات رہی ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آسیہ بہن آپ کا، اور آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے دورے کے مقاصد کیا تھے، اور پھر وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز رہی، پھر پاکستان کے حالات پہ بھی تھوڑی سی ہم جانیں گے آپ سے۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا دورہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرفان طاہر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کی توسط سے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہوں اور اپنے دورے کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ جی، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاکستان کے حالیہ دورے کے اصل میں مقاصد کیا تھے۔ یہ ہے کہ اکتوبر 2022 کی جب خان صاحب کے مارچز شروع ہوئے تھے آزادی کی تحریک کے لیے، تو تب سے میری خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے پاکستان جلد از جلد پہنچوں اور میں اس آزادی تحریک کا جو ہے وہ میں حصہ بنوں۔ میں نے اپنے خاوند سے بات کی تو انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی، تو میں 1 نومبر 2022 میں پاکستان پہنچی، اور اس دن سے لے کے میں 28 نومبر تک جتنے بھی مارچز جو تھے میری موجودگی میں ہوئے، وہ میں نے سب میں اپنی شمولیت کی۔ اور اس کے علاوہ اسی دن جب میں پہنچی، اس کے تقریباً 2 دن کے بعد خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس وقت قدرتی طور پہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی منظور تھا کہ میں اس مارچ میں گھر سے ہم لوگ نکلے، لیکن ہماری گاڑیاں جو تھیں وہ بہت پیچھے رہ گئیں، اور خان صاحب کا جو جتنا قافلہ تھا وہ وہاں پہ وزیر آباد میں جو پہنچ چکا تھا، اور کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ ہم نے یہ خبر سنی۔ اس وقت میں لاہور میں واپس آ چکی تھی، تو جب میں نے یہ خبر سنی کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، تو میرے ساتھ 2-3 خواتین تھیں جو کہ ہمارے اوپر یہ بات جو تھی، یہ خبر جو تھی، بجلی بن کر گزری تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو جو ہے وہ اس قاتلانہ حملے سے محفوظ رکھا تھا۔ آسیہ بہن، ہم ظاہر ہے سمندر پار ہیں، بہت دور ہے، ڈسٹنس ہے، وہاں پر ریئلٹی جو ہے کیا حقیقت تھی جب یہ قاتلانہ حملہ ہوا؟ تو لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ پریکٹیکل آپ وہاں پر موجود تھے، زمینی حقائق آپ باخبر ہیں، تو وہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جی، جو لوگوں کی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ اپنے غم اور غصہ کا اظہار کر رہے تھے، جیسے ایسا لگتا تھا جیسے کربلا کا مقام ہو چکا ہے، کیونکہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ خان صاحب کی کیا حالت ہے، خان صاحب کو کتنی گولیاں لگی ہیں، خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو جب تک لوگوں کے سامنے حقائق نہیں آئے سامنے، تو تب تک لوگ جو تھے بہت غصے میں تھے، رو رہے تھے لوگ، خواتین کو میں نے خود روتے دیکھا، بچوں کو میں نے روتے دیکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح وہ ایک ایسے لیڈر کے پیچھے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک پاکستان کے لیڈر کے ہونے کی وجہ سے جو محبت کا رشتہ تھا، اس کی وجہ لوگ جو تھے بہت اپسیٹ تھے، اور لوگوں سے بن نہیں پا رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ خان صاحب کو ایک نظر دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیا ہے۔ اچھا آسیہ بہن، یہ بتائیے کہ وہاں پر آپ کی کن اہم شخصیات کے ساتھ جو ہے میٹنگ ہوئی؟ کون سے پروگرامات میں جانے کا جو ہے موقع آپ کو میسر آیا؟ جی ماشاءاللہ، جب میں خان صاحب کے مارچز اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو اس کے ساتھ میرا پاکستان جانے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ میں فلاحی کاموں کے میں جو ہے وہ شمولیت کرنا چاہتی تھی۔ الحمدللہ میں نے ان فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام بھی کیا۔ فار ایگزامپل میں نے آغوش کے سلسلے میں جو سینٹر ہے لڑکیوں کا، میں وہاں پر گئی، اور وہاں پہ میں نے جو جتنا بھی مجھ سے ہو سکا تھا اپنی خواتین کی طرف سے جو انہوں نے میری مدد کی تھی کہ میں ان بچوں کو جا کے جو ہے وہ سہولت دے سکوں، وہ بھی میں نے کیا۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن میں گئی، وہاں پہ انہوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنے پورے جتنے بھی وہاں کے پروجیکٹس تھے ان کے بارے میں بتایا، اور میں نے ان کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی، جیسے ابھی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی میں اپنی خواتین کو جو ہے وہ اس بات کے لیے انکریج کروں گی کہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ جی اچھا کام وہ کر رہے ہیں، تو اگر ہم کہیں پہ لگاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے بچوں کو ہم دے رہے ہیں کہ واقعی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اچیو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں، ریئلٹی وہاں پر کیا ہے، لوگوں کے کیا اثرات ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد جو ہے ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بتائیے گا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد جو لوگوں کے خیالات ہیں، جو ریالٹی ہے بہت ہی بری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو شہرت ہے وہ تو ایک لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جو کہ وہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی تو ان کا یہ تھا کہ شاید یہ حکومت آنے کے بعد خان صاحب کی شہرت میں کمی ہو جائے گی، اور وہ جب نیکسٹ الیکشن آئیں گے پھر دوبارہ سے پرانی جو حکومتیں ہیں وہ واپس آئیں گی اور وہ جی جائیں گی، لیکن ایسا ایکچولی ہوا نہیں ہے۔ خان صاحب کے قاتلانہ حملے کے بعد اور اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد خان صاحب کی شہرت جو ہے کم نہ ہونے کی بجائے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اختتامی طور پر جو ہے آپ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو، تارکین وطن کو کیا پیغام دیں گی؟ آپ پاکستان سے آئے ہیں، ریئلٹی دیکھ کر آئے ہیں، ابھی پاکستان کے باہر جو رہنے والے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، تارکین وطن ہیں، ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو جو فائنینشلی ضرورت ہے وہ ہم جتنی بھی کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ فائنینشلی مدد کرنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو لاکھوں کے لاکھوں دیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے رشتہ دار، بہن بھائی یا دور دراز کے جو لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہم جتنی مدد ہو سکتی ہے ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی تنظیم کو یا کسی حکومت کو ہم لاکھوں کے لاکھ بھیجیں۔ میں سمجھتی ہوں اور جو میں نے یہ سیکھا ہے اپنے اس دورے سے بھی کہ اگر کچھ لگانا ہے تو جا کے اپنے ہاتھوں سے لگاؤ، جتنی مدد کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے کرو۔ یہ میں نے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب دوسری حکومتوں کا بھی دور تھا تو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ سے پاکستانیوں کی مدد کرتے آئے ہیں، اور وہ اس طرح سے مدد کرتے آئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اپنا جو پیسہ وغیرہ وہاں پہ بیچتے تھے، اگر ان حکومتوں نے وہ پورا پیسہ لگایا ہوتا، اگر ان حکومتوں نے وہ پوری طریقے سے مدد کی ہوتی تو اس طرح کے 100 پاکستان کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ لوگ تو ایک پاکستان کو نہیں کھڑا کر پا رہے۔ آسیہ حسین صاحبہ، لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے پلاننگ کی جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف، مڈ لینڈ یا یو کے کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کیا لاہ عمل اختیار کریں گے؟ میں اس معاملے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی جو بات کر رہے ہیں یہ ابھی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ پچھلے 8-9 مہینے سے جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اور امپورٹڈ حکومت آئی ہے، یہ اس وقت سے خان صاحب کے اوپر ہر طرح کے حملے کیے گئے ہیں، ہر طرح کی وہ انہوں نے چیز آزما لی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا باقی رہ گیا ہے، اور یہ جو گرفتار کرنے والی بات ہے وہ ابھی کی نہیں ہے، 9 مہینے سے چل رہی ہے، نہ ہی یہ خان صاحب کو گرفتار کر پائے ہیں نہ ہی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ واپس ایز اے پرائم منسٹر آئیں گے۔ بہت شکریہ محترمہ آسیہ حسین، ڈپٹی سیکرٹری ویمن، پاکستان تحریک انصاف برطانیہ، ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ان کے احساسات و خیالات، جذبات اور پاکستان کے دورے کا احوال جو ہے ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔